جی جب دیکھا تو پھر کیا عرض کیا؟ آپ نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تحیات زبانی باتیں، صلوات بدنی باتیں، طیبات مالی باتیں، یہ تینوں قسم کی باتیں حضور نے عرض کیا اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے میں پیش کرتا ہوں۔ آگے سے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ سلام ہوا حضور پر خاص، ہم سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم کہتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، السلام علیکم جمع کا صیغہ ہے، علیکہ واحد تھا یعنی تمہارے اوپر سلام ہو، خاص آپ پر سلام ہو، خصوصی سلام، السلام علیکہ آپ پر سلام ہو خاص طور پہ۔ تو حضور کو اپنی امت یاد آ گئی، ہاں جی، اس مقام بلند پر پہنچ کر، اتنی بلندی پہ پہنچ کر اپنی امت کو نہیں بلایا کہ صرف مجھ پہ سلامتی نہ ہو، بلکہ بارگاہ خداوندی میں اپنے امتیوں کو یاد کیا تو عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سب پر سلامتی ہو۔ ہم علینا کا مطلب ہم سب پر، علینا جمع کا صیغہ ہے، السلام علینا ہم سب پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو، یعنی اولیاء کرام۔ صالحین سے مراد اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کے خصوصی اعزاز کے لیے علیحدہ سے بھی ذکر کیا، حالانکہ امت میں تو وہ بھی شامل ہے۔ السلام علینا میں وہ سارے آگے کہ ہم سب پہ سلامتی ہو، لیکن ان کے خصوصی اعزاز کے لیے حضور نے کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ تو یہ جو گفتگو ہوئی، اللہ نے فرمایا جب تحفہ دیا نا تو فرمایا 50 نمازیں ان کے اندر یہی پڑھا جائے گا۔ جو معراج شریف کی رات اللہ کے اور اپنے اس کے حبیب کی گفتگو ہوئی نا، کہا یہی نمازوں میں پڑھیں گے، اور یہ تحفہ دیا، اور اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں وہ بھی تحفتاً ملی۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں کی بڑی شان ہے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ سورۃ البقرہ تو مدنیہ ہے، مدینہ پاک میں نازل ہوئی، یہ واقعہ مکے کا ہے۔ تو یہ اگر آپ علماء تفسیر سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ ایک ہی آیت 2 3 مرتبہ بھی نازل ہوئی ہے۔ جیسے اسی موقع پہ فرمایا کہ جو شرک نہیں کرے گا باقی سب کو میں بخش دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا، یہ آیت بھی مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو اس پر مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ گفتگو تو مکی دور میں ہوئی ہے، لیکن ان آیات کا نزول مدینہ پاک میں ہوا ہے، لیکن یہ کوئی معنی نہیں ہے کہ وہاں پہ اللہ پاک نے براہ راست اس میں سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا بھی اعزاز ہے کہ ان کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست عنایت فرمایا، جبریل امین علیہ السلام کے واسطے کے بغیر۔ تو یہ آخری آیات کی بڑی عظمت ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی بڑی شان ہے، اس لیے ان کو یاد کر لینا چاہیے، جس میں یہ دعا آتی ہے جو ہم اکثر مانگتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو کتنی پیاری دعا ہے، اور یہ معراج شریف کا تحفہ ہے، تو یہ دعا بھی یاد کر لیں تاکہ ایک تو اس تحفے کی برکت حاصل ہو، اور دوسرا یہ کہ یہ اللہ نے خود دعا سکھائی ہے، تو وہ دعا جب خود سکھائی گئی ہم دہرائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک قبول بھی فرمائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟